انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے افضل ہے، سب سے باعقل ہے، سب سے طاقتور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ پھر سب سے زیادہ کمزور کیوں رہ جاتا ہے؟ اگر سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے تو پھر سب کچھ باقی رہ جاتا ہے اور ہم خود چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی دیکھیں، پہاڑ سالوں سال کھڑے رہتے ہیں، لاکھوں سال بلکہ، سمندر صدیوں سے گونج رہے ہیں، درخت سالوں سال تک سایہ دیتے رہتے ہیں، زمین اپنی گردش جاری رکھتی ہے، سورج اپنی روشنی دیتا رہتا ہے، لیکن انسان 60 سال، 70 سال، 80 سال، میکسیمم 90 سال، اور پھر ختم۔ یہ عجیب تضاد نہیں ہے؟ کائنات کا سب سے شعور رکھنے والا وجود سب سے کم مدت کا مہمان کیوں بھائی؟ انسان تو وہ مخلوق ہے نا جس کے لیے زمین کو ہموار کیا گیا، فضا میں آکسیجن رکھی گئی، پانی کو زندگی دی گئی، عقل دی گئی، زبان دی گئی، اختیار دیا گیا۔ وہ سمندروں کو چیر دیتا ہے، وہ آسمانوں کو چیلنج کر دیتا ہے، چاند پر قدم رکھ دیتا ہے، ایٹم جیسی چیز کو توڑ دیتا ہے، مگر اپنی موت کو نہیں روک سکتا بھائی۔ وہ محل بناتا ہے، محل یہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، وہ کاروبار کھڑا کرتا ہے، کاروبار چلتا رہتا ہے، وہ زمین خریدتا ہے اور زمین اس کی قبر بن جاتی ہے۔ یہ حقیقت میں جھنجھوڑتی کیوں نہیں ہے؟ ایک دن ہمیں چلے جانا ہے۔ انسان سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس شعور ہے، لیکن اسی شعور کے ساتھ اسے ایک چیز اور دی گئی ہے، فنا ہونے کی یاد دہانی۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو باقی مخلوق ہیں، جاندار جانور جو ہیں، یہ اپنی موت کا فلسفہ نہیں ان کو ستاتا۔ جانور خطرے کو محسوس کرتا ہے، درد سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بقا کے لیے جبلت رکھتا ہے، مگر وہ انسان کی طرح اپنی موت کا تصور نہیں بنا سکتا کہ یار مطلب اس کے پاس نا میں نے ایک دن مر جانا ہے، ایسا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ وہ صرف موجودہ خطرے پر رد عمل دیتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور پھر ایک دن یا تو خاموشی سے مر جاتا ہے یا پھر اسے کوئی دوسرا بندہ، دوسرا جانور شکار کر لیتا ہے، بس۔ اس سے پہلے تک اسے کوئی شعور نہیں ہوتا کہ اس نے ایک دن مرنا ہے۔ درخت وقت کی کمی کا احساس نہیں ہوتا ان میں۔ انسان ہر لمحہ یہ جانتا ہے کہ وہ جا رہا ہے، ہر گزرتا دن اس کی زندگی کم کر رہا ہوتا ہے۔ یہی اس کی عظمت بھی ہے اور یہی اس کی آزمائش بھی ہے۔ سوچیں، اگر انسان ہمیشہ زندہ رہتا تو کیا وہ معنی تلاش کر سکتا تھا؟ کیا وہ اخلاق، انصاف، محبت، قربانی اس جیسے لفظوں کو اہمیت دیتا؟ شاید نہیں۔ محدود وقت ہی چیزوں کی قیمت بناتا ہے۔ بھائی ایک ہیرا جو ہوتا ہے اس کی قیمت اسی لیے ہے نا کہ وہ نایاب ہے، اگر سب جگہ ملتا تو وہ اس کی قیمت تھوڑی ہوتی۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی اسی لیے قیمتی ہے کہ وہ محدود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری طاقت ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہم سب کرائے کے مسافر ہیں۔ ہم اسٹیشن پر اترتے ہیں، کچھ دیر شور مچاتے ہیں، اپنی موجودگی کا اعلان کرتے ہیں اور پھر خاموشی سے اگلی ٹرین میں سوار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ پہاڑ یہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، سمندر وہیں موجیں مار رہے ہوتے ہیں، عمارتیں وہیں رہتی ہیں، صرف انسان بدل جاتا ہے نسل در نسل۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ وہیں رہ جانا ہے تو پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ کیا جمع کرنا یا کچھ چھوڑ جانا؟ کیا عمارتیں بنانا یا پھر کردار بنانا؟ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے نا، کیونکہ وہ سوچ سکتا ہے، یہ فیصلہ کر سکتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے، اس کے پاس ارادہ ہے، اختیار ہے، لیکن وہ سب سے جلد فنا ہونے والا ہے تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ مسافر ہے۔ اور شاید اصل عظمت یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے فنا ہونا ہے، ہم جانتے ہیں کہ سب چھوڑ جانا ہے، پھر ہم خیر چھوڑ کے جاتے ہیں یا پھر ہم شر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہم نے جو بویا، جو بنایا، وہ وہیں رہ جائے گا نا، صرف ہم چلے جائیں گے۔ یہ دنیا وہیں رہے گی، یہ آسمان وہیں رہے گا، یہ زمین وہیں رہے گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب ہم گئے تو ہم کیا بدل کر گئے؟ روشنی یا پھر اندھیرا؟ ہماری وجہ سے دل جوڑے یا ٹوٹے؟ ہم نے نفرتیں اگائیں یا پھر محبت بوئی؟ ہم نے انصاف قائم کیا یا پھر ظلم کو سہارا دیا؟ ہمارے بعد لوگ ہمیں دعا سے یاد کریں گے یا پھر عبرت کی مثال کے طور پر؟ ہم نے کردار چھوڑا یا پھر نشانیاں؟ ہماری موجودگی سے سکون پھیلا یا پھر بے چینی؟ کیونکہ آخر میں انسان تو نہیں رہتا، لیکن اس کا اثر رہ جاتا ہے۔ تو ہم نے جو کیا وہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ہم چلے جائیں گے، اور ہمارے اثرات سے اس دنیا میں رہ جانے والے باشعور انسانوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کا اجر یا اس کا نقصان، سب ہمارے کھاتے میں ہے۔